السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ۔ ناظرین کرام، پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے سے نبرد آزما ہے۔ اس کی وجہ سے ہم 80,000 کے قریب جانیں گنوا چکے ہیں۔ اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ کچھ عرصے تک پاکستان میں امن رہا، لیکن دہشت گردوں نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تو یہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ سی پیک پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے لگے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی انجینئرز کے ساتھ دہشت گردی کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد پاک چین دوستی اور اقتصادی منصوبوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ دہشت گردی صرف جانیں ہی نہیں لیتی، بلکہ ہماری معیشت کے لیے بھی ایک ناسور ہے۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ذرا خود ہی تصور کر کے دیکھیں کہ جب پاکستان کے قریبی دوست چین کے شہری ہی پاکستان میں محفوظ نہیں تو دیگر ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری آخر کیوں اور کیسے کریں گے؟ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ایک جامع اور دیر پا حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے 7 ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے اس ناسور کا دیر پا حل نکالا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ملک میں حکومت کی رٹ اور قانون کی بالادستی کو مضبوط کیا جائے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مؤثر بنایا جائے۔ پولیس کو جدید تربیت، ٹیکنالوجی اور جواب دہی کے نظام سے لیس کیا جائے تاکہ وہ دہشت گردانہ خطرات کا فوری اور مؤثر جواب دے سکیں۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے عدالتی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ دہشت گردی سے متعلق مقدمات کے فوری فیصلوں کو یقینی بنانے کے لیے عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ گڈ گورننس بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ بدعنوانی اور سرکاری اداروں کی نااہلی کو ختم کیا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ دہشت گرد تنظیمیں اکثر سرکاری اداروں کی نااہلی کو ہی جواز بنا کر اپنا بیانیہ گڑتی ہیں۔ نمبر 2، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ انتہائی ضروری ہے۔ انٹیلیجنس اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ انٹیلیجنس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ڈرونز، AI بیس تجزیات اور بائیو میٹرک جیسی جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے افغانستان اور دیگر حساس سرحدی علاقوں پر نگرانی اور حفاظتی اقدامات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کے مالی وسائل کو نشانہ بنایا جانا نہایت ضروری ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے منی لانڈرنگ کے قوانین سختی سے نافذ کیے جائیں۔ ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے۔ جیلوں اور دیگر حساس مقامات پر موجود افراد کے لیے بحالی کے پروگرام متعارف کروائے جائیں تاکہ وہ دہشت گردوں کے اعلی کار نہ بن سکیں۔ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کا خاتمہ بھی نہایت ضروری ہے۔ فوجی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے سے ہی دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، حکومت کو گراس روٹ لیول پر عوام کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشی ترقی ہوگی تو غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ خاص طور پر پسماندہ علاقوں کی معاشی ترقی بے حد ضروری ہے، کیونکہ انہی جگہوں سے دہشت گرد تنظیمیں نوجوانوں کو بھرتی کرتی ہیں۔ تعلیمی نصاب میں اصلاحات بھی دہشت گردی کے خاتمے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں متبادل بیانیہ مؤثر انداز میں پیش کرنا ہوگا۔ مین اسٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے امن اور برداشت کا پیغام پھیلانا ہوگا۔ معتدل مذہبی رہنماؤں کو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بنانے اور شدت پسندی کی مذمت کے لیے آگے لانا ہوگا۔ نمبر 6، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، دہشت گردی کے خاتمے اور دیر پا امن کے حصول کے لیے ہمیں علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ پڑوسی ممالک افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا ہوگا تاکہ سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ چین، اقوام متحدہ اور FATF جیسے اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی مالی معاونت ختم کرنی ہوگی۔ TTP اور داعش جیسے گروہوں کی سرکوبی کے لیے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہوگی۔
چین ہمارا سب سے قریبی دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ہم چین سے بہت سی مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 7، پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سماجی سطح پر بھی بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ افراد اور کمیونٹیز کے لیے ذہنی صحت اور نفسیاتی مشاورت کے پروگرام ترتیب دیے جائیں، ان کی بحالی کو تیز کیا جائے، نوجوانوں کو مواقع فراہم کر کے دہشت گردی سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کی سیاست، فنون اور کھیلوں میں شمولیت بڑھائی جائے تاکہ وہ انتہا پسندی سے دور رہیں۔ اگر ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں تو پوری قوم کو اس مسئلے کے خلاف یک زبان ہونا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔